اب ہم ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے شروع کریں گے۔ آپ بہت معروف شخصیت ہیں، ہمیں معلوم ہے کورونا کے دنوں میں آپ فوکل پرسن تھے، وبا کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے تھے وزیر اعظم کے، بعد میں آپ معاون خصوصی بھی رہے 2 سال 2020 سے 2022 تک، اور اپریل میں پھر دوبارہ آپ جب حکومت چلی گئی تو شوکت خانم کو آپ نے جوائن کر لیا۔ لیکن آپ کا میں تھوڑا سا مزید تعارف جو ہمارے نوجوان ہیں، جو عام قارئین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، بعد واشنگٹن یونیورسٹی سے، اور پھر انہوں نے ایڈنبرگ سے بھی ایف آر سی ایس کی ڈگری ہے، اور پاکستان سے بھی اسپیشلائزیشن کی۔ آپ انفیکشیس ڈیزیزز کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں، اور ماہر ہیں بلکہ، اور شوکت خانم سے 28 سال سے وابستہ ہیں، 1995 سے مختلف حیثیتوں سے، اور اب یہ چیف ایگزیکٹو افسر ہیں۔ جب انہوں نے کرونا وبا میں چھوڑی تھی جاب اپنی، تب بھی یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے خاصے طویل عرصے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پاکستان کو کرونا کے دنوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، سب سے کم نقصان ریجن میں پاکستان کو ہوا، اور عالمی سطح پہ اس بات کو سراہا گیا۔ اب اس وقت ہمارا فوکس ہے شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیسا چل رہا ہے، کیونکہ سیاسی جب حالات خراب ہوں تو پھر خدشات ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی رکھنا نہ آ جائے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو آپ کے بہت غیر معمولی تعارف کا میں شکر گزار ہوں۔ شوکت خانم ماشاءاللہ شکر ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ہمیں اس وقت ہمارے 2 کیمپسز چل رہے ہیں، لاہور اور پشاور میں۔ جی جی۔ اور وہ جو ہمارے غریب مریض ہیں جن کا علاج، جو ہماری پرائیڈ ہے ساری اس کام کی، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کو رسائی حاصل ہو، یکساں ایکسیس حاصل ہو، اور اس کو علاج معالجے کے خرچے میں پریشانی نہ ہو، یہ چیز شکر الحمدللہ چل رہی ہے۔ اس دوران ہم کراچی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، وہاں تعمیر جاری ہے اس کی۔ اب گرے سٹرکچر کے بعد کی جو فنشنگ کی سٹیج ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ کب تک مکمل ہو جائے؟ ہمیں امید تو یہ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک اس کا بیشتر کام ہو جائے گا اور ہم انوگریٹ کر دیں گے، لیکن موجودہ صورتحال میں تھوڑے سے سپلائی چین ایشوز، جیسے کہتے ہیں کنسٹرکشن کے اندر، کنسٹرکشن مٹیریلز کے اندر LCs وغیرہ نہ تو وہ کھلنے تھوڑا سا ذرا اس کی وجہ سے ممکن ہے اس میں کچھ تاخیر آئے، لیکن ہم اگلے چند ہفتوں مہینوں میں، اگلے 2-4 مہینوں میں ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ دیر ہوئی تو اگلے سال جون میں چلے گا۔ اگلے سال تک ممکن ہے کہ یہ جا سکتا ہے۔ ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ حتی الوسع جتنی چیزیں وقت پر مکمل ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے جتنی چیز دیر سے ہوتی ہے پھر اس میں ایسکیلیشنز شامل انفلیشن کی وجہ سے، تو اس لیے وقت پہ جو چیز ہو جائے اس سے بہتر کوئی چیز۔ اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے اس کی تعمیر پہ، کیپیٹل کاسٹ؟ جی ٹوٹل جو اس کا پروجیکٹ کی کاسٹ ہے تقریباً 30 ارب 30 ارب روپے، اور وہ سب ڈونیشن سے آئے ہیں؟ جی بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ دیکھیے لوگ دیتے ہیں، آ رہے ہیں، ظاہر ہے ہمیں فردر فنڈز کی بھی ضرورت ہے، اچھا، کیونکہ یہ تو ٹوٹل کاسٹ میں نے بتائی، کچھ خرچ ہو چکا ہے اس موجودہ رواں سال کے اندر، تقریباً 16 ارب کے قریب ہمیں چاہیے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے۔ فنڈنگ کی جو سٹریم ہے اس کو سلو تو نہیں ہوئی؟ فنڈنگ کی سٹریم سلو تو بالکل نہیں ہوئی جی، جو ہمیں فنڈز آ رہے ہیں بلکہ گزشتہ سالوں کی نسبت بڑے ہی ہیں، لیکن یہ جو ایکسیپشنل ریکوائرمنٹ ہے نا کہ آپ کا 23 ارب کے قریب ویسے بجٹ ہو، اور اس میں لاہور اور پشاور کا، جی، اور اس میں آپ نے اضافی پیسے بھی ڈالنے، تو وہ جو ایکسیپشنل ریکوائرمنٹ ہے اس سے ظاہر پریشر کریٹ ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن بہرحال آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں، جب لاہور بنا تھا پھر پشاور بنا، تو یہ لگتی قدرت مدد کرتی ہے، یہ کہیں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کراچی کے تو لوگ بہت فلنتھراپسٹ ہیں، بہت فلاحی کاموں میں۔ اچھا مجھے ذرا 1-2 سوال کرنے کی اجازت دیں ڈاکٹر صاحب۔ جی جی پلیز کیجئے ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیا واقعہ ہے جب آپ کو خط لکھا تھا خان صاحب نے کہ علیم خان صاحب اس وقت بہت ڈونیشن دے رہے تھے اور انہوں نے ایک مریض کی سفارش کی تھی مگر وہ آپ نے مسترد کر دیا تھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ بہت پھیلا ہے، اس کی بڑی سادی سی بات ہے جی۔ وہ خان صاحب نے پوچھا کہ وہ ان کا مریض ایک ہے تو اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، تو میں نے کہا جی وہ جو ہماری ایکسیپٹنس کے کرائٹیریا ہیں اس بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، تھوڑا سا کوئی ایج کے حساب سے ہوتا ہے، کچھ بیماری کی قسم یا سٹیج سے ہوتا ہے، کچھ اس کی بایولوجک قسم سے ہوتا ہے، بہرحال تو وہ اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، تو میں نے کہا وہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا اچھا واقعی کوئی اس کا وہ نہیں ہے، میں نے کہا جو رولز ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک، تو بس اتنی سی بات تھی، اور یہ
ظاہر ہے ہم آج تک کرتے آئے ہیں، تمام صورتحال میں کرتے ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں، خیر خواہ ہیں، دوست ہیں، جو کسی ایک صورت میں کسی نے ہمیں بہت ڈونیشن دی ہو، مدد کی ہو، لیکن اگر ہم اس میں رول کو بینڈ کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر ان کے لیے انفیئر ہو جاتا ہے جن کی ہمارے تک براہ راست رسائی نہ ہو. تو ایک ہی قانون اور ایک ہی قاعدہ اگر چلتا رہے تو اس میں لوگ ناراضگی نہیں کرتے. تو پھر کسی نے ہمیں آج تک ایسی ناراضگی نہیں کی، کیونکہ اس کو کنسسٹنٹلی کیا اور اوپنلی کیا. تو وہ آپ کو اگر کوئی 5 کروڑ روپے فنڈ دیتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کوئی فنڈ نہیں دیتا؟ ہارون صاحب نے ایک نام لے کے پوچھا، میں ایک اور آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. ایک اور بہت جسے کہتے ہیں نا فراخ دل خاتون ڈونر ہماری آئیں، اور انہوں نے بہت، یہ جتنے آپ اماؤنٹ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ کہ اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے مجھ سے آ کے کہا، ان کے بہت عزیز ترین رشتہ دار تھے، ان کو کچھ مسئلہ تھا، تو ادھر بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ ان کی جو بیماری تھی وہ اس کیٹیگری میں فٹ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے ہنس کے مل کے، بری طریقے سے نہیں، انہوں نے ہنس کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیسے نہ کہیں گے کہ جی شرمندگی کے ساتھ، لیکن مجھے یہ آپ کو کہنا پڑے گا. تو وہ کنسسٹنٹلی آپ کریں تو لوگ کرتے ہیں. ان کو ہم نے دیگر طریقے سے اسسٹ کیا، ان کے ڈائگنوسٹکس میں گائیڈ کیا، جہاں ان کو تھوڑی سی پرسنل اسسٹنس کی ضرورت تھی، کچھ سمجھنے کی، وہ تمام چیزیں کی، لیکن اپنا اصول پھر بھی قائم رکھنا. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو ایڈوانس سٹیج پہ کینسر کے مریض ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں ایڈمٹ نہیں کرتے. ان کی شکایت بجائے بالکل بجائے. دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم جو ایڈوانس ہونے کی نوعیت ہے وہ اس کا بھی تو فرق ہے نا، وہ ڈگری کا بھی فرق ہے. اب کسی صورت میں کچھ کینسرز ایسے ہیں جس میں قدرے ایڈوانس ڈیزیز کو بھی ہم لے لیتے ہیں کیوں وہ قابل علاج ہوتی ہے یا ہمارے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ دیگر صورتحال میں اتنی بہت زیادہ ایڈوانس نہ بھی ہو لیکن مریضوں کی تعداد ایسی ہے کہ اس میں پھر بھی ہمیں کوئی سٹاپ لگانا پڑتا ہے. تو لوگوں کا گلہ ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ اس گلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو اعداد و شمار ہیں ملک کے وہ دیکھیں. جی تخمینہ یہ ہے کہ 1,80,000 کے قریب نئے کینسر کیسز پاکستان میں پلتے ہیں ہر سال 1,80,000 2.25 کروڑ. جی ہاں، 2.2 لاکھ. اچھا اب یہ انسیڈنس فگر ہے، جس کا مطلب ہے یہ ہر سال کے نئے کیسز کا ذکر ہو رہا ہے، جو پرانے گنتی میں ہے وہ نہیں ہے. اب اس میں سے کتنے ہیلتھ کیئر تک پہنچتے ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمارے واک ان کلینکس تک تقریباً 50,000 کے قریب مریض آتے ہیں. آپ کے شوکت خانہ؟ ہاں، پشاور، لاہور، کراچی واک ان کلینکس میں یہ لوگ آتے ہیں 50,000. اب اس میں سے اگر آپ 12 یا 15 یا 13,000 تقریباً اس رینج میں مریض لے لیں. آپ کی کیپیسٹی کتنی؟ ہماری تقریباً اتنی ہی کیپیسٹی، 12 سے 13 14,000 اس رینج میں. اب جب آپ یہ لے لیں تو باقی جو ہیں ان کا کیا کیا؟ ظاہر ہے 38,000 کو آپ 2/3 سے زیادہ 3/4 ان کو جب نو کہیں گے تو ظاہر ہے ان کو ناراضگی ہوگی، اور وہ سچے ہیں اپنی جگہ. اسی وجہ سے یہی ساری منطق ہے پشاور بنانے کی. جب ہم لاہور سے پشاور گئے ہم نے کہا چلیں ایک اور ادارہ ہونا چاہیے. کراچی کا تو بڑا پرانا وعدہ چل رہا تھا، اس میں جگہ ہمیں وقت پہ نہیں ملی، تو جب ملی تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو بنا لیں. تو انشاءاللہ یہ ایفرٹ چلتی رہے گی. ہمارا ویسے اندازہ ہے کہ آپ کو 15 سے 20 اس طرح کے ادارے چاہیے ملک بھر میں، تاکہ اگر آپ نے پورے کینسر برڈن کو. لیکن حکومت کے بہت سے ادارے ہیں، وہاں بھی بہت رش ہے. لاہور میں عدنان صاحب مجھے اجازت دیجیے گا ذرا. جی پلیز. دیکھیے یہ جو اپنا ہے کراچی کا ہاسپٹل، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. ایک دن خان صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کو یاد ہے کہ جنرل کینی صاحب سے میں ملتا رہتا تھا، انہوں نے کہا بھائی وہ کراچی کے لیے کوئی ان سے کہیں کوئی جگہ دے دیں کراچی کینسر ہاسپٹل کے لیے. تو جو وہ خود ہی مجھے یاد کرتے تھے ہر 2-3 مہینے کے بعد، اور ایک لمبی سٹنگ ہوتی تھی 4-5 گھنٹے کی. تو میں گیا، جیسے ہی میں گیا تو میں نے ان سے پہلی بات یہ کی کہ یہ 2012 کی بات ہے کہ مہربانی کر کے اپنا وہ دے دیں، شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے جگہ دے دیں. انہوں جنرل کینی صاحب کا جیسے مزاج ہے، انہوں نے کہا میں پوچھوں گا، میں کوشش کروں گا اور مجھے بات کرنے دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کوشش اور کیا بات، مطلب چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ حکم صادر کریں، ابھی ٹیلی فون کریں اور جگہ دیں 50 کنال. تو انہوں نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، 50 کنال جگہ ہے، کوئی 1-2 کنال جگہ کا معاملہ ہوتا تو میں وعدہ کر لیتا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ جانتے ہیں کہ میں سسٹم سے باہر کبھی نہیں نکلتا. جب اگلی بار میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا 50 کنال جگہ کا بندوبست ہو گیا ہے، خان صاحب کو بتا دیں. میں نے ان سے کہا کہ جی اب میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ چودھری نثار نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا اس وقت،
وہ جو کچھ کہہ رہے تھے آپ کو شاید یاد آ جائے، اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، بعد میں ان کے تعلقات بہتر ہو گئے اور میں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ اپروول ہو گئی ہے لیکن اس وقت آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور میں وہیں وہ کاغذ نمبر ہر چیز وہیں چھوڑ آیا ہوں، اور میں نے ان سے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں جنرل راحیل شریف آئے، اسی فائل کو انہوں نے دیکھا اور خود ہی اس میں اضافہ کر دیا۔ اب غالباً 120 کنال ہے، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب 120 کنال ہے؟ 20 ایکڑ ہیں جی۔ 20 ایکڑ ہیں جی ہاں۔ تو 20 ایکڑ کا مطلب تو ہوا 160۔ تو وہ ہوا ایسے جیسے ہارون صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری کراچی میں زمین کی تلاش تھی اور وہی سب کہتے تھے کہ آپ کون سے کوئی 2 کنال مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے ہسپتال بنانا ہے آپ نے اور فیوچر کے لیے ایکسپینڈ بھی کرنا ہے، اور کراچی کا جیسے میں نے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کبھی کہ اگر لاہور اور پشاور کو ملا دیں ان کا جو کورڈ ایریا ہے، بلٹ اپ ایریا، تو وہ کراچی بنتا ہے۔ تو لاہور اور پشاور کے 5 لاکھ اسکوائر فٹ ہے، وہاں 10 لاکھ ہیں، تو یعنی 1 ملین اسکوائر فٹ، تو اب جگہ بڑی بنانی تھی، کراچی تھا۔ ہارون صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی ہارون صاحب پوچھیے آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی تیز و تند مہم چلائی تھی شوکت خانم پہ، کیا اس کا کچھ اثر ہوا تھا؟ جی ہمیشہ ہمارا تو ویو یہ رہا ہے کہ تمام تر ہمارے فیکٹس فائنینشیل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ہم سامنے رکھتے ہیں ویب سائٹ پہ۔ اس وقت بھی آپ کو ویب سائٹ پہ ہمارے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس 2022 کے ہیں وہ مل جائیں گے، تو اس لیے ہمیں کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ جنرلی لوگ ہمیں سپورٹ ہی کرتے رہے، شاید زیادہ ہی سپورٹ کیا۔ تو ہمارا ڈونر جو ہے جی وہ ہماری بات دیکھتا سمجھتا ہے، ہماری جو خدمات ہیں وہ دیکھتا ہے، اور ہماری جو شفافیت ہے آف آر اکاؤنٹس وہ بھی دیکھتا ہے، تو شکر الحمدللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جی ہارون صاحب۔ اور اچھا دوسرا سوال جو ہے ایک بڑا میرا ناخوشگوار فریضہ ہے، آپ کی شوکت خانم کے لیے جو خدمات ہیں وہ تو قابل تحسین ہیں۔ اپنے کرونا میں آپ نے بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، پاکستان کو 3 یا 4 ملکوں میں شمار کیا گیا جہاں بہتر طور پر اس سے فائٹ کیا گیا ہے، لیکن ڈریب میں یہ شکایت رہی جو کہ وہ وہاں پہ بڑی گڑبڑ ہے، اور وہاں پہ ایک تاثر یہ تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ ہے، اور جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے کہ ملک سے باہر فیکٹریاں بنا لی ہیں، اور وہ ایک پورا گینگ ہے، اور آپ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے۔ تاثر یہ تھا، اور اس کی کبھی آپ نے تردید بھی نہیں کی۔ ہارون صاحب، ڈریپ یا کوئی بھی جو فیڈرل ریگولیٹر ہے نا، اس کا کام مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں بگ منی انوالو ہو جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشکل سے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈریپ یا جو بھی فیڈرل ریگولیٹر ہو دوائیوں یا ڈیوائسز کا، اس کے اندر جو اس کی ٹیکنیکل بینڈویڈتھ ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ادارے کے اندر موجود ہے، وہ اتنی ہیوی اور اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو پراپرلی ریگولیٹ کر سکے، اور دوسرا جو پرائسنگ میکنزمز ہیں وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ اور ایگریڈ اپون ہوں کہ پھر اس پہ بحث نہ پڑے۔ ہم نے کوشش ہمارے پلان میں تھا ڈریپ کی ریفارم، اور جو ڈریپ کا ایکٹ تھا اس کو ریڈو کرنا تھا، جس میں ایک تقریباً نئے انداز سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت تھی اور ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تھی، ان لائنز آف جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جیسے FDA یا یورپین میڈیسن ایجنسی وغیرہ ہیں، جہاں آپ اس کو سائنسی بنیاد کے اوپر نئی دوائیوں کو اور ایگزسٹنگ دوائیوں کے استعمال کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور چونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پرائسز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ غریب ملک ہے، تو پھر وہ کون سی دوائیں ہوں اور اس کا کیا فارمولہ ہو۔ بڑی کوششیں اس کے اوپر ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ناکام یا میں کہوں گا ناکافی ہیں، کیونکہ باوجود ان کوششوں کے ہمارے ہاں دوائیاں ناپید بھی ہو رہی ہوتی ہیں، امپورٹنٹ ترین دوائیاں جو ہیں وہ کئی دفعہ نہیں مل رہی ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں، کئی دفعہ TB کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے، دیگر انفیکشنز کی۔ مرغی کی دوا نہیں مل رہی تو ڈاکٹر؟ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو دوا کی جو ایکچوئل قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بڑھ جاتی ہے اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی۔ اب یہاں ایک فکس پرائس ہوتی ہے، پولیٹیکل حکومتیں گھبراتی ہیں اس کو انکریز کرتے کیونکہ پھر الزام لگتا ہے، پولیٹیکل مڈ سلنگنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ جب نہیں بڑھتی تو پھر وہ ایک گیپ رہ جاتا ہے، تو مینوفیکچرر دوائی کو ناپید کر دیتا ہے، اور تکلیف میں کون آتا ہے؟ جس کو ضرورت ہے۔ اب جس نے وہ، آپ نے مرغی کی دوائی کا ذکر لیا، اب جس نے وہ لینی ہے اس نے تو دوائی کھانی ہے، اگر اس کو اتنے روپوں کی نہیں ملے گی تو وہ اتنوں کی وہ خریدے، بلیک میں 4 گنا قیمت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہارون صاحب آپ کا کرٹیسزم بجا ہے، دس ریکوائرڈ ورک، اس کے لیے تھوڑا سا کام کی ضرورت تھی، لیکن بہرحال چونکہ حکومت تبدیل ہو گئی تو پھر اب امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت اور حکومتیں جو ہیں اس پہ توجہ دیں گی۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کینسر کے آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کے پاس 50,000 مریض آتے ہیں ہر سال اور آپ کی کیپیسٹی 12-13 ہزار کی ہے، تو ظاہر ہے جن کو داخلہ نہیں ملتا ان کو شکایت تو ہو ہی جائے گی، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن سارا زور کیوریٹو پہ ہے کہ کینسر کا علاج کیا جائے، اور اس میں اور ہسپتال بھی شامل ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، سرکاری بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کوئی ریسرچ بھی آپ لوگوں نے کی ہے کہ پاکستان میں کینسر کیوں زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو کیسے، اس کی روک تھام پریونٹیو کیسے سائڈ پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا۔ وجہ یہ ہے کہ کیوریٹو تو بیچ میں ہے، یعنی جس میں آپ علاج اس نیت یا اس کوشش سے کر رہے ہیں کہ مکمل طور پہ کینسر ختم ہو جائے، جی تو بہترین سچویشن اگر ہو جائے، لیکن اس میں کچھ صورتحال ایسی ہے کہ آپ پریونٹ ہی کرتے ہیں اس کینسر کو آنے سے، تو وہ بہتر ہے، اور کچھ ایسی صورت ہے جہاں آپ علاج نہیں کر سکتے تو ممکن ہے اس کو، جس کو پیلیٹیو کیئر بولتے ہیں، اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دونوں کا بریفلی ذکر کر دیتا ہوں۔ پریونٹیو یا پروموٹیو میں ہم نے دو چیزوں کے اوپر نظر رکھی۔ ہم نے یہ انالیسس کیا کہ وہ کون سے کینسر ہیں جو سب سے زیادہ ہیں، اور ان میں کون سی قسم وہ ہے جس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہر کینسر کو پریونٹ بھی نہیں کر سکتے، تو جو کیے جا سکتے ہیں پریونٹ، یعنی جن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے کسی ایکشن سے، اس میں تمباکو کے استعمال سے بہت چیزوں کا براہ راست وابستہ تھے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال مئی کے مہینے میں انٹرنیشنل ٹوبیکو کے خلاف ایک مہم چلتی ہے، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ تو ہر سال تمباکو کے خلاف جو کیمپین ہوتی ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ لیکن نوٹ کریں گے تمباکو لابی بڑی اسٹرانگ ہے، وہ اپنی جگہ اسٹرانگ ہے، لیکن ایک چیز آپ نوٹس کیجئے گا کہ اویئرنیس باہر کیف اس معاملے میں بڑھ گئی ہے۔ اچھا دوسری چیز، کچھ چیزوں کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کو بر وقت تشخیص کر لیں، ارلی ڈیٹیکشن کر لیں، تو بھی بہتری آ جاتی ہے۔ کلاسک مثال اس کی چھاتی کا سرطان ہے، بریسٹ کینسر۔ اس میں ایک زمانہ تھا کہ آپ یہ لفظ نہیں ٹی وی پہ استعمال میموگرافی کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس کے لیے ارلی ڈیٹیکشن، اویئرنیس، میموگرافی تو چلیں اویلیبل ٹو دا ایلیٹ ہی ہے، ان دا سینس کہ اس طرح کا میموگرافک پروگرام ملک بھر میں تو نہیں ہے، فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، اور ایٹ لیسٹ کم از کم اس کی اویئرنیس ہو، آگاہی ہو، تو کم از کم لوگ ہیلتھ کیئر تک پہنچیں تو صحیح، اگر ان کو کسی کو گلٹی محسوس ہو۔ تو آپ نوٹ کریں گے ہمارے ہاں بھی اعداد و شمار ہیں کہ آہستہ آہستہ ذرا ارلی سٹیج والے کیسز بھی دکھنے شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔